آپ نے کہا کہ جو خان کو لائے تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو فقیر یہ کہتا ہے کہ جتنے جرنیل بھی جس سیاستدان کو لائے ان جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور ان سیاستدانوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے. کافی دن ہو گیا میں نے آپ کو سبسکرائب کرنے کی یاد دہانی نہیں کروائی، اور آپ بھی جب یاد دہانی نہ کروائی جائے تو بھول جاتے. اسے خود بھی اور اپنے دوست احباب کو بھی. ظاہر ہے جتنا زیادہ آپ سبسکرائب کریں گے پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، اور ہمارا مقصد صرف حق پہنچانا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہونا ہے. اللہ کریم ہمیں اس کی ہمت اور طاقت اور اس حق پہ استقامت نصیب فرمائے. اور گزشتہ 2 دن ساری سیاست پاکستان کی، بلکہ گزشتہ 2 دن تو نہیں، 2 سوا 2 سال سے اڈیالہ کے گرد گھوم رہی. اڈیالہ میں ایک قیدی ہے جس کو 2.25 سال ہو گئے ہیں جیل میں، لیکن وہ حکمرانوں کے اعصاب پہ اتنا سوار ہے کہ سیاست 804 سے باہر نکلتی نہیں، کمرے میں بند ہو کے رہ گئی. اس کا ایک ٹویٹ آ جائے پوری دنیا کو وقت پڑ جاتا ہے. یہاں ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کو حوصلہ مل جاتا ہے. آج تک اسے بند کروانے کے لیے کیا کیا جتن کیے گئے، ابھی تک وہ ٹریس نہیں کر سکے کہ کون چلا رہا ہے اور کیسے اس کو روکنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خدا نخواستہ کوئی ملک دشمنی کی بات نہیں ہوتی، اس میں حب الوطنی کی بات ہوتی ہے، اپنے کارکنوں کو کوئی لائن آف ایکشن دینے کی بات ہوتی ہے. جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس کو خان صاحب اپنے ٹویٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن خوف بڑا ہے، خوف. اب جو وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی جگہ سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا. سہیل افریدی نوجوان آدمی اور کوئی کمپرومائز، اصولوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے بقول اس کے کہ یہ میری کرسی چلی جائے گی. مڈل کلاس کا آدمی، اور مڈل کلاس کا وزیر اعلیٰ یہاں طاقتور حلقوں کو بھی برداشت نہیں ہوتا. کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی بھٹو خاندان کا ہو، کوئی شریف خاندان کا ہو، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کوئی سردار ہو. ایک عام آدمی وزیر اعلیٰ کیوں آ گیا؟ لیکن وہ آ گیا ہے اور خان کے وعدے کے مطابق آیا. خان نعرہ تو یہی لگا کے آیا تھا کہ میں باصلاحیت اور مڈل کلاس کے لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے لاؤں گا. لیکن بدقسمتی سے اسے جو بھی آپ کہہ لیں، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے جو غلطیاں اس کو لے ڈوبیں، ان میں عثمان بزدار اور محمود خان اور فواد چودھری جیسے، اور بہت سارے، میں سب کے نام تو مجھے یاد نہیں ہیں، بہت سارے مفاد پرست پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے آ کے اہم سیٹوں پہ قبضہ کر لیا. عثمان بزدار کا تو ہر دفعہ خان صاحب جب لاہور آتے تھے ان کو یاد کروایا جاتا تھا. وہ پھر کہتے تھے یہ وسیم اکرم پلس ثابت ہوگا. وہ وسیم اکرم پلس سب سے پہلے خان کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اب جو باہر ہیں بیٹھے ہوئے فواد جیسے، اب بڑی پریشانی ہے ان کو کہ کسی طرح ہم پھر اندر داخل ہو جائیں پی ٹی آئی کے، اور دوبارہ سے اگر ان کا کوئی چانس بنے تو ہم ہی قابض رہیں اقتدار کی کرسیوں پہ. اس لیے انہیں بھی سہیل افریدی ہضم نہیں ہو رہا اور حکمرانوں کو بھی ہضم نہیں ہو رہا، اور پی ٹی آئی کے کچھ اس طرح کے بد دماغ جو گھس گئے تھے، اس میں گھس بیٹھے تھے، ان کو بھی ہضم نہیں ہو رہا. لیکن اس جوان نے چند دنوں کے اندر اندر قیدی نمبر 804 کی جیل میں سختیوں والا مسئلہ اس طرح اٹھایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا کا موضوع وہ بنا ہوا. یہاں بیٹھے ہوئے
غیر ملکی چینل بھی دھڑا دھڑ اس پہ خبریں دے رہے ہیں، بیرونی اخبارات بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اور حکمران رات آپ نے اگر بے چینی دیکھنی ہو تو کل کے ٹی وی چینلوں پہ حکمرانوں کے ٹکر دیکھ لیں، ان کی بے چینی دیکھ لیں، تو وہ بڑے بے چین ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی خان صاحب کو ہفتے میں ایک دفعہ دیسی مرغی اور مچھلی منگوانے کی باہر سے اجازت ہے، وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے، 6 کمرے ان کے زیر استعمال ہیں، اور ان کو جیل میں تمام سہولتیں ہیں، وہ صحت مند ہیں۔ تو بھائی سوال تو سہیل افریدی کا بھی اور پوری قوم کا بھی اور خان کی بہنوں کا بھی اتنا ہی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ ملا دو، ہم آ کے باہر اعلان کریں گے۔ جو اتنے وزیر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چیخیں مار رہے ہیں، جو خان کی جیل کی سہولتیں لوگوں کو گنوا رہے ہیں، اب وہ کبھی کبھی میاں صاحب کی اور مریم کی سہولتوں کا بھی موازنہ اس سے کر لیں اگر کوئی دیانتداری ہے ان میں، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ اب میاں صاحب کی ملاقاتیں جس طرح ہوتی تھیں، سارا جیل کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن اس کا ذکر وہ نہیں کریں گے۔ وہ تو آج کل بہت سارے وزراء تو فرعون کی بولی بول رہے ہیں، لگتا ہے ان میں فرعون کی روح گھس گئی ہے۔ حنیف عباسی کا آپ دیکھ لیں، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس نے خان کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک ٹویٹ پہ اس نے کہا کہ اگر اسی طرح کے ٹویٹ آتے رہے تو پھر جلد خان کی فاتحہ پڑھ لینا۔ اور اس طرح کے بیانات، عطا تارڑ کے بیانات آپ دیکھ لیں، یہ سب گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ حکمران ہیں۔ ان کو خطرہ ہے کہ قیدی نمبر 804 کہیں اگر باہر آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ میاں نواز شریف صاحب جو بقول کسے کہ روک دیے گئے تھے، بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، اب ان کو سیٹیں پہلے مخصوص سیٹوں کے نام پہ اور اب ضمنی فراڈ الیکشن کے نام پہ سیٹیں دے دی گئی ہیں، تو اب وہ بولے۔ وہ کافی دنوں سے جاتی عمرہ میں، کبھی مری میں، کبھی لندن میں، وہ بیچارے پوچھتے تھے کہ ہن میں بولاں کہ نہ بولاں، ہن میں بولاں کہ نہ بولاں، شاید کسی نے کہہ دیا کہ بولو، تو میاں صاحب بولے ہیں۔ اور وہ مثل مشہور ہے کہ بولے گا تو کفن پاڑ کے بولے گا، ایسا بولے۔ 2017 کو یاد کرتے رہے، 2017 کے اپنے کارناموں کو، 16 کے کارناموں کو کہ ملک ہوا میں اڑ رہا تھا، آسمان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا کہ ثاقب نثار اور آصف کھوسہ اور جسٹس عظمت سعید اور اعجاز الحسن وغیرہ نے اس کو نیچے سے ڈور کاٹ دی، اور پھر وہ واپس اڑتا ہوا زمین پہ آ گیا اور جیل میں چلا گیا، اور جیل سے لندن روانہ ہو گیا سودے بازی کر کے۔ میاں صاحب نے ایک مطالبہ کیا، میاں صاحب نے کہا ہے کہ جو عمران خان تو قصوروار ہے ہی ہے، اس کو لانے والے بھی قصوروار ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ بقول میاں صاحب کے لانے والے کون ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ، جس کے بوٹ صاف کر کے میاں صاحب دوبارہ آئے ہیں، جس کی مرضی سے صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، جس کی مرضی سے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، جس کے ساتھ سودے بازی کر کے یہاں میاں صاحب نے مینار پاکستان آ کے کبوتر اڑائے یا ہاتھوں پہ جمائے تھے، اور اخباروں میں اشتہار سرکاری خرچے پہ دیے تھے، ایک باری پھر شیر، چوتھی بار وزیر اعظم۔ میاں صاحب کو وہ تصورات جو انہوں نے خواب دیکھے تھے لندن میں، جو باجوہ کے ساتھ سودے بازی کر کے خواب دیکھے تھے، جس طرح جنرل ضیاء الحق مرحوم کی گود میں بیٹھ کے خواب دیکھے تھے کہ میں سدا بہار تا حیات وزیر اعظم، اور جنرل صاحب تا حیات چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے، میں تا حیات وزیر اعظم رہوں گا، وہ سارے میاں صاحب کے خواب ان کے بھائی صاحب نے ہی بکھیر دیے۔ بھائی صاحب نے اپنی سودے بازی کی، بھائی صاحب گھیر کے چکر چکر دے کے ان کو لے آئے وہاں سے۔ دکھاؤ کچھ جیسے ہمارے دکاندار کرتے ہیں نا، اور انہوں نے بوریوں میں چاول، گندم اور مختلف قسم کے سودا سامان اوپر سے دکھاتے اوپر سے ہیں، ڈالتے نیچے سے۔ اوپر کوئی صاف صاف مال ہوتا ہے، نیچے گند ہوتا ہے۔
تو शहबाज शरीफ ने भी उनको मियाँ साहब को ख्वाब तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म का दिखाया, लेकिन खुद तैयारी की हुई थी, बिल्कुल सेटिंग की हुई थी, उन्होंने मामला तय किए हुए थे पीपल पार्टी से भी और उन बड़े लोगों से भी मामला बाजवे से भी तय किए हुए थे। मियाँ साहब बेचारे उस वक्त के परेशान। तो मियाँ साहब एक मुतालबा आपने किया है, एक मैं कर रहा हूँ। आपने कहा कि जो खान को लाए थे उनका भी एहतसाब होना चाहिए। तो फ़कीर ये कहता है कि जितने जर्नैल भी जिस जिस सियासतदान को लाए उन जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए और उन सियासतदानों का भी एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में उनके सियासत में हिस्सा लेने पे पाबंदी लगनी चाहिए, साफ सुथरे लोग आए। आप कोई कातबे तकदीर से लिखवा के तो नहीं लाए हुए कि आपके ख़ानदान ने वज़ीर आज़म बनना है। आपको कुछ थोड़ी बहुत सियासी हया होती तो आप वज़ीर आज़म बन गए थे। वज़ीर आला आप किसी और को बना देते, पार्टी में बहुत सारे लोग थे। आपका भाई वज़ीर आज़म बन गया था तो वज़ीर आला भी आपका घर का ही चाहिए, आप इससे बाहर नहीं निकलते। हमज़ा हो या शहबाज हो या मरियम हो, आपकी पार्टी में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े नौजवान काबिल लोग भी हैं। साद रफ़ीक भी हकदार था, उसका भाई सलमान रफ़ीक भी हकदार था। वज़ीर आज़म वज़ीर आला उनको बना देते, कोई ये इल्ज़ाम आपसे उतर जाता। लेकिन आपको तो आप समझते हैं कि हम वोटों के ज़रिए तो आए नहीं, अवाम तो हमें नहीं लाया, हमें तो लाए हैं। जो लाए हैं वो राज़ी रहने चाहिए। वो अगर मरियम पे राज़ी हैं तो हम किसी और को क्यों बनाएं? वो अगर शहबाज पे राज़ी हैं तो हम किसी और को क्यों लाएं? वो अगर हमज़े पे राज़ी हैं, आप ख़ानदान से बाहर सोचते भी नहीं हैं। अब आप उन जर्नैलों का सोच रहे हैं। मियाँ साहब, जिस दिन जर्नैलों का एहतसाब हुआ, उन जर्नैलों के साथ सबसे पहले आप जाएंगे। आप बेनिफिशरी हैं सबसे बड़े। 80 से पहले 77 में आपने जमीयत उलमाए पाकिस्तान का टिकट लेने की कोशिश की। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेके मौलाना शाह नूरानी के पास गए, आप साथ लेके गए उनको। हाँ, फिर असगर खान के पास भी आपने ट्राई की, दोनों तरफ से आपको जवाब मिला। फिर आप बूट पॉलिश करने लग गए और 80 में आपको वज़ीर आला बना दिया गया पंजाब का। कौन सी आपकी खूबी थी, कौन सा आपके पास अवामी मैंडेट था जिसकी बिना पे आपको वज़ीर आला, फिर वज़ीर आज़म, फिर वज़ीर आज़म, फिर वज़ीर आज़म। तो ये एहतसाब का मुतालबा, मैं आपके इस मुतालबे की तायीद करता हूँ कि जर्नैलों का भी होना चाहिए और उसके साथ कमर बाजवे के साथ और भी बहुत सारे जर्नैल, लेकिन उनके साथ मज़े लेने वालों का, फ़ायदे उठाने वालों का, इक़्तिदार का झूला झूलने वालों का, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बराजमान होने वालों का एहतसाब भी लाजिम है। और जब होगा तो दोनों का होगा। लेकिन जिनका आप मुतालबा कर रहे हैं उनका ज़रा मुश्किल है। आपका तो आपको पता ही है जैसे हो जाता है आपके साथ राह चलते हुए आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो पता चलता है पनामा आ गया है, आप पता चलता है कि कोई महल्लात आ गए हैं इंग्लैंड के। तो ये मुतालबा जो है, ये मैं समझता हूँ कि आप इसको दोहराएं नहीं, बल्कि इस पर अमल दरामद शुरू करें, अपने आप को पेश करें अदालत में कि लो भाई, पहले मेरा एहतसाब, मेरी 2 चादरों का हिसाब पहले करो, उसके बाद फिर किसी और का हिसाब करना। तो सुहेल अफरीदी ने सारी हुकूमत को, साहिबान इक़्तिदार को, पंजाबी में कहते हैं पढ़ने पा देता है, निज़ाम को नंगा कर दिया, बेनकाब कर दिया। वो 2 दिन, जिन 2 दिनों में कैदी से मुलाकात की कानूनन इजाज़त है, उन 2 दिनों में भी मुलाकात बहनों की भी नहीं करवाई जा रही, और तो और वकीलों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। केस चल रहे हैं, वकीलों ने हिदायत लेनी होती हैं। सुहेल अफरीदी सारी रात बाहर बैठा, महमूद खां चकजई भी साथ बैठा, राजा नासिर अब्बास भी बैठा। वो पीटीआई के एमएनए कहाँ हैं? ज़्यादातर पीटीआई के एमपीए कहाँ हैं? वो पीटीआई के ठेकेदार कहाँ हैं जो ठेके लेते थे? वो ज़्यादातर गायब हैं। उनको कुछ शर्म आया होती ना
اللہ کی عزت کی قسم اب تک خان کب کا بار آ چکا. تب پی ٹی آئی والے وہ لوٹے ہی ہیں نا جو ایم این اے تو بنے ہوئے خان کے نام پہ, لیکن خان کے لیے ایک رات دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اڈیالہ ان کی بہنوں کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن سہیل افریدی کی خوبی یہ ہے کہ سہیل افریدی نے بہت سارے لوگوں کو باہر نکالا ہے, ایک ہجوم جمع کیا ہے اور اتنا گرم کر دیا خیبر پختونخوا کے عوام کو کہ جب وہ آواز دے گا سارا صوبہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کا خوف حکمرانوں کو کہ کیا ہوگا. سہیل افریدی نے نظام ننگا کرنے کے لیے وہ 8 دفعہ اڈیالہ کا دورہ کیا ملاقات کے لیے. ملاقات عدالت کی اجازت کے باوجود اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب میں چیخے مارنے والوں سے جو روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے چیخے مارتے ان سے سوال کرتا ہوں کہ ملاقات اس کا قانونی آئینی حق ہے یا نہیں ہے؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ جیل سپریڈنٹ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جیل سپریڈنٹ عدالت کا حکم بھی اڑا رہا, ہائی کورٹ کا حکم نہیں مان رہا, سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہا. تو اس نے کل پھر سہیل افریدی نے ساری رات جیل کے باہر گزاری اور بہت سارے کارکن اور لیڈر بھی اس کے ساتھ تھے, اور وہاں سے پھر وہ سیدھے ہائی کورٹ پہنچ گئے. ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت مانگی, اور ملاقاتیں آپ کو پتہ ہے بیک ڈور ملاقاتیں, چیف جسٹس صاحب بیٹھے سارا دن ملاقاتیں کرتے ہیں. سارے چیف جسٹس ہی کرتے ہیں, جج بھی کرتے ہیں اپنے اپنے چیمبر میں بلا کے ملاقاتیں. لیکن خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندے, عوام 5.5 کروڑ عوام کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ کو ملاقات کی اجازت چیف صاحب نے نہیں دی, اس لیے کہ چیف قبضہ کر کے بیٹھا ہوا سارے نظام عدل پہ. ضمانتوں کی تاریخیں نہیں لگاتا, کئی مہینے نہیں لگاتا. کئی کیس جن کے فیصلے ان کو پتہ ہے کہ خان کے حق میں آنے ہیں, ان کیسوں کو روک کے بیٹھا ہوا چیف جسٹس. اور لایا اس لیے گیا تھا 17ویں نمبر سے اٹھا کے لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد لایا گیا. سارے جج بھی اس کے ہاتھوں پریشان ہیں, پورا نظام عدل پریشان ہے. سہیل افریدی ہائی کورٹ کے باہر بھی گیا, وہاں بھی اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پورا عالمی میڈیا اس کی کوریج کر رہا ہے. یہ پریشانی ہے حکمرانوں کو. میں آسان سا نسخہ بتاتا ہوں اس سے جان چھڑانے کا. اس کے جان چھڑانے کے لیے پریس کانفرنسوں کی ضرورت نہیں, ایڑیاں اٹھا کے حنیف عباسی کی طرح قتل کی دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں, چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں. اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ خان کی ملاقات کروا دو اس کی بہنوں سے, خان کی ملاقات کروا دو سہیل افریدی سے, خان کی ملاقات کروا دو وکیلوں سے جو اس کے وکیل ہیں. 10 منٹ لگیں گے, آدھا گھنٹہ لگے گا, آپ کی جان چھوٹ جائے گی. عالمی میڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع نہیں ملے گا. آپ کی اس ملاقات نہ کروانے کی وجہ سے پہلے افغان میڈیا اور اس کے بعد انڈین میڈیا نے جو دھما چوکڑی مچائی آپ نے دیکھی. انہوں نے خان کے قتل کی خبریں, مرنے کی خبریں جاری کی. ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پوری دنیا پہ, ساری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, اور انڈیا کا میڈیا کھل کھیل رہا ہے. اور غیر ملکی میڈیا کو ملک کے خلاف کھل کھیلنے کا موقع اس وقت ہی ملتا ہے جب ملک کا میڈیا پابند کر دیا جائے کہ تم کو سچی خبر نہیں دے سکتے ہو, تم ہماری مرضی کے خلاف بول نہیں سکتے ہو. مجھے یاد ہے 77 کی تحریک میں بھی ایسا ہوا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے پی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا, بی بی سی کی خبروں پہ انحصار کرتے تھے. بی بی سی ریڈیو چلتا تھا اور اس کی خبریں سن کے سیاسی کارکن جو تھے وہ تازہ اپڈیٹ لیتے تھے. تو آپ اپنے میڈیا کو سچ بولنے کی اجازت دیں, سچ بولنے والوں کو پکڑیں نہ, گرفتار نہ کریں, میڈیا پہ پابندیاں عائد نہ کریں, میڈیا کو آزاد کر دیں. غیر ملکی میڈیا زیرو ہو کر رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے. اور سہیل افریدی جو آئین اور قانون کے مطابق عوام کے لیے کر رہا ہے, اللہ اس کو اور استقامت اور طاقت عطا فرمائے. اور جو قبضہ کر کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں عوامی مرضی کے خلاف دھوکے سے, جال سازی سے
اللہ قوم کو ان سے نجات عطا فرمائے۔